السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جاویدانی رائٹ اور میں ہوں آپ کا دوست امجد علی جاویدانی۔ 100 آدمیوں کے قتل کی توبہ۔ دوستو، حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، پس اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس پادری نے کہا کہ نہیں۔ اس نے اس پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ مجھے سب سے بڑا عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمی قتل کیے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے درمیان حائل ہو؟ جا فلاں زمین علاقے میں چلا جا، بلا شبہ وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکیوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا رستہ طے کیا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے مابین جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا وہ تائب ہو کر آیا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے بولے اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا، اس لیے وہ عذاب کا مستحق ہے۔ ان فرشتوں کے مابین یہ جھگڑا جاری تھا۔ پس ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا، اسے انہوں نے اپنا حاکم بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا دونوں زمینوں کے مابین مسافت کو ناپو، جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکیوں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے زیادہ قریب ہو وہی اس کا حکم ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادے کیے جا رہا تھا، بس اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ صحیح کی ایک روایت میں اس طرح ہے، بس پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بال سے زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے بستی کے نیک لوگوں میں کر دیا گیا۔ نیز صحیح کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض صالحین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا ان دونوں کے مابین فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو ارض صالحین کی طرف اسے ایک بالشت زیادہ قریب پایا، بس اسے بخش دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے بطور کرامت سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا۔ اس قصے کا فائدہ یہ ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار ترین شخص کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتا ہے، بشرطیہ توبہ خالص ہو۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتلاتے وقت سائل کی نفسیات اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں اور ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس سے نہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی آئے اور نہ سائل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر گناہوں پر مزید دلیر ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر ہے اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ ضرورت کے وقت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔